ناجیہ میری تایا ذات تھی۔ ہمارے گھر پاس پاس تھے۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے ایک ساتھ اسکول میں داخلہ لیا تھا اور اب 9ویں جماعت میں آگے تھے۔ مڈل گرلز اسکول گھر سے 15 میل دور تھا۔ لاری اڈے سے بس ملتی تھی، اکٹھی گھر سے نکلتی اور اڈے تک پیدل سفر کرتی۔ یوں ایک سے دو بلے والے ملکولے پر امر پیرا تھی۔ امی اور تائی کی کبھی نہ بنی۔ جب تک ایک گھر میں رہنا سہنا تھا کسی طرح گزارا کر لیا۔ بچے کچھ بڑے ہوئے تو تایا ابو نے صحن کے بیچوں بیچ دیوار اٹھا دی۔ یوں ایک مکان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ناجیہ بھی مجھ سے ایک دیوار ادھر ہو گئی۔ مکان کی تقسیم سے ہماری محبت میں فرق نہ آیا۔ ہم روز ملتے، پہلے کی طرح اکٹھے اسکول آتے جاتے۔ اگرچہ اب تائی ہمارے گھر آتی اور نہ امی سے ملتی، لیکن ہم نے اپنی ماؤں کی تلخ روش کو نہ اپنایا اور اپنائیت کے رشتے کو قائم رکھا۔ مجھے اور ناجیہ کو ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ تایا ہمارے گھر آتے اور ہم سے پیار کرتے، کیونکہ یہ تو عورتوں کی لڑائی تھی جس سے ابو اور تایا کے میل ملاپ میں رخنا نہ پڑا تھا۔ 9ویں میں اسکول دور ہو گیا تھا۔ اب لاری سے جانا پڑتا تھا، جس کے لیے صبح جلدی نکلنا ہوتا۔ ہم ٹھیک 7 بجے اڈے پر پہنچ جاتے۔ سواری کے لیے ویگن بس لاری جو اس وقت ملتی اس میں سوار ہو جاتے تاکہ لیٹ نہ ہو۔ زیادہ تر لاری اڈے سے بس پر ہی سوار ہوتے تھے، جو ہم کو لبے سڑک واقع ہمارے مڈل اسکول پر اتار دیتی تھی۔ روز کی سواریوں سے عموماً مقامی بس اور لاری ڈرائیور واقف ہو جاتے۔ ہمارے ہاتھوں میں اسکول بیگ دیکھ کر وہ ہمارے لیے گاڑی کو روکتے تھے، اگرچہ ہم ابھی کچی سڑک پر ہوتی۔ 2-4 فرلانگ سے وہ ہم کو آتا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ ایک بس ہمارے علاقے سے ہی اسٹارٹ ہوتی تھی۔ اس کا ڈرائیور ہم کو خوب پہچانتا تھا۔ وہ 7 بجے بس لے کر گاؤں سے آنے والی طالبات کا منتظر ہوتا، بس کو روکے رکھتا کیونکہ اسکول کی لڑکیاں اس کی مستقل سواریاں ہوتی۔ ہم بھی اسی گاڑی میں سوار ہونے کو ترجیح دیتے۔ ہاں، اگر کبھی یہ بس ہم سے مس ہو جاتی تب دوسری سواری پر جانا پڑتا تھا۔ اس روز بھی یہ بس ٹھیک ٹائم پر آ گئی۔ ہم صحیح وقت پر پہنچ گئی۔ جو ہی بس میں سوار ہوئی، ہم سے پچھلی نشست پر ایک خوش شکل نوجوان بھی سوار ہو گیا۔ اس روز تو ہم نے نوٹس نہ لیا، لیکن اگلے کئی روز تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ تب محسوس ہوا جیسے یہ نوجوان لاری اڈے پر ہمارے آ جانے کا انتظار کرتا ہو، اور جو ہی ہم بس پر چڑھتی یہ بھی چڑھ آتا۔ ہم خواتین کی مخصوص نشست پر بیٹھتی اور یہ ہم سے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا۔ اگر وہاں کوئی دوسرا شخص بیٹھ جاتا اور اسے جگہ نہ ملتی تو پہلے سے نشست آدمی سے درخواست کرتا، محترم آپ ذرا پچھلی سیٹ پر جانے کی زحمت گوارا کر لیں، کیونکہ میرے ساتھ خواتین سفر کر رہی ہیں۔ کئی بار یہ قصہ ہوا تب میں چکنی ہو گئی، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی خاتون سوار نہ ہوتی تھی۔ وہ اکیلا ہی چڑھتا تھا، گویا کہ ہم ہی وہ خواتین تھیں جن کو وہ اپنے گھر کی خواتین ظاہر کرتا تھا۔ ہمارا تو روز کا آنا جانا تھا۔ چند دن تک دھیان نہ دیا، لیکن ایک بار ماتھا ٹھنک گیا، کیونکہ خواتین کی مخصوص نشستوں پر اس روز ہم دونوں کے علاوہ کوئی خاتون سوار نہ ہوئی تھی۔ وہ پھر بھی ہم سے عین پچھلی سیٹ پر پہلے سے بیٹھے ہوئے ایک شخص سے ملتجی تھا کہ برادر ذرا آپ بیک سیٹ پر چلے جائیے، میرے ساتھ خواتین ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے مصروف کے لیے جگہ خالی کر دی اور خود پیچھے چلا گیا۔ گاؤں میں یہی رواج تھا کہ اگر کسی مرد کے ہمراہ خواتین سفر کر رہی ہوتی تھی تو درخواست پر ہم سفر خواتین کی مخصوص نشست سے قریبی سیٹ اس کے لیے خالی کر دیتے تھے۔ میں نے ناجیہ سے کہا، لگتا ہے یہ شخص ہمارا تعقیب کرتا ہے۔ کون ہے یہ؟ نہ جانے کون ہے، میں نہیں جانتی، اس نے جواب دیا۔ منزل آ گئی اور ہم قریبی شہر کے اسکول اڈے پر اتر گئے۔ تبھی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی نوجوان ذرا فاصلے پر ہمارے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ ناجیہ، یقین مانو یہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ ہاں، آج کی بات نہیں ہے، یہ تو کئی دنوں سے اسی طرح ہمارا تعاقب کرتا ہے۔ تو تم کو پتہ تھا، مجھے کیوں نہ بتایا؟ ارے بھائی، یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ ایسے آوارہ تو روز ہی مل جاتے ہیں، بس تم اس کا کوئی نوٹس مت لو۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ ناجیہ اس نوجوان کے بارے میں بہت مضطرب ہو گئی ہے۔ جو ہی ہم بس سے اترتے وہ اضطراری انداز سے پلٹ پلٹ کر دیکھی جاتی۔ اگر ہمارے پیچھے وہ نوجوان آ رہا ہوتا تو زیادہ مضطرب ہو جاتی۔ اس کی حرکات و سکنات اس کے کنٹرول سے باہر ہوتی، کبھی نقاب الٹتی اور کبھی گرا دیتی، دھیان کہیں ہوتا، قدم کہیں پڑتے۔ وہ میری ہمدم دیرنا تھی، تایا ذات تھی، کچھ کہہ کر اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھی طرح جان گئی تھی کہ یہ شخص ہمارا تعاقب کرتا ہے، لیکن وہ خود احتجاج کرتی اور نہ مجھے کچھ کہنے دیتی۔ میں تعاقب میں آنے والے کی وجہ سے بڑبڑاتی تو کہتی، چھوڑو بھائی، یہ آوارہ لڑکے یوں ہی لڑکیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں،
اس کے منہ لگنا نہیں ہے، اس میں ہماری اپنی بدنامی ہوگی، ہمارا تو روز کا آنا جانا ہے، جب گھاس نہیں ڈالیں گے تو آپ ہی پیچھا چھوڑ جائے گا۔ نازیہ کی خاطر میں چپ رہی اور اس کی آوارگی کو نظر انداز رکھا۔ سوچا یہ ٹھیک کہتی ہے، جب لفٹ نہ کرائیں گے خود ہی میوس ہو کر رہ جائے گا۔ سوچا بھی نہ تھا کہ میری عزیز جان کزن اچانک یو ٹرن لے گی اور مجھ سے اپنی راہ الگ کر لے گی۔ اب وہ اسکول کے لیے دیر سے نکلنے لگی، جان بوجھ کر لیٹ ہونے لگی۔ مجھے تو اپنی اسٹڈی عزیز تھی، چند دن یہ برداشت کیا، لیکن روز روز استانی کی ڈانٹ کون سہتا، جبکہ اب ہم اسکول اسمبلی میں بھی ٹھیک وقت پر نہ پہنچ پاتے تھے۔ ڈانٹ تو ناجیہ کو بھی پڑتی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ میں نے اس کا انتظار کیے بغیر وقت پر اسکول کے لیے گھر سے نکلنا شروع کر دیا۔ وقت مقررہ پر اسکول کو روانہ ہو جاتی اور ٹائم پر پہنچ جاتی، لیکن ناجیہ دیر سے آتی، جرمانہ لگتا، ڈانٹ کھاتی، سزا ملتی۔ اس کے معمول میں تبدیلی نہ آئی۔ چند دنوں بعد یہ ہونے لگا کہ وہ اسکول سے غیر حاضر رہنے لگی۔ میں نے تایا کے گھر جا کر اس سے باز پرس کی تو آنکھیں دکھا بولی، تم چپ رہے اور اس معاملے سے دور رہو، مجھے دیر ہو جاتی ہے تو ڈانٹ اور بےعزتی کے خوف سے ناگا کر لیتی ہوں۔ تم استانی کو کہہ دیا کرو کہ وہ بیمار ہے اس لیے نہیں آئی، اور ہاں میری امی کو کچھ مت بتانا۔ تیور ایسے ہوں تو کوئی بیوقوف بھی سمجھ جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، تاہم ہم سے ناک چڑھا کر رکھتی تھی تو ہم بھی ان کے نزدیک نہیں پھٹکتے تھے۔ ان سے نازیہ کی شکایت کرنے کی بھلا میری جرأت کہاں تھی؟ اب صاف صاف واضح ہو گیا تھا کہ نازیہ میرے ساتھ اسکول جانے اور آنے سے کترانے لگی، اس لیے بہتر جانا کہ اس کا معاملہ اس پر چھوڑ دو اور اس سے اپنا راستہ الگ کر لوں۔ میں نے اس کے ساتھ آنا جانا، ملنا ملانا، حتیٰ کہ بات چیت تک چھوڑ دی۔ ابا مختلف اوقات میں گھر سے نکلتی تھی، میں ایک بس میں تو وہ دوسری میں سفر کرتی۔ اب وہ نوجوان بھی اس بس میں نہ ہوتا جس میں میں ہوتی، بلکہ وہ نازیہ کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ آخر تو ان دونوں کے بیچ کوئی معاملہ طے ہو ہی گیا تھا۔ مجھے نازیہ کی پرواہ نہ رہی، وہ اسکول آئے یا غیر حاضر رہے، میری بلا سے اس کی اپنی راہ تھی اور میری اپنی راہ تھی، اور یہ فاصلہ اس نے خود پیدا کیا تھا۔ کبھی کبھار وہ مجھے بس اڈے پر کھڑی ملتی، لیکن میرے ساتھ نہ آتی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں جانتی تھی اسے کس ہم سفر کا انتظار ہے جس کے ساتھ وہ ایک انوکھے سفر پر نکلی ہوئی تھی، کیونکہ ان دونوں روز ہی اس کی چھٹی کی درخواست آ رہی تھی۔ میں نے اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کیا، کیونکہ طیمہ تو عجیب گلے پڑنے والی عورت تھی، اور وہی ایک تھی جو بیٹی کو بھٹکنے سے روک سکتی تھی۔ تاہم مجھے فکر اور پریشانی ضرور تھی کہ اگر وہ کسی بدماش کے ہتھے چڑھ گئی تو نہ صرف خود کو نقصان پہنچائیں گی بلکہ ہمارے خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ اسی نوجوان کے ساتھ کار میں جا رہی ہے۔ یہ کار آئین میری نگاہوں کے سامنے سے گزری تھی۔ اس وقت میں بس میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ آنکھ سے دیکھا تو یقین ہو گیا نازیہ غلط راہ کی مسافر ہو چکی ہے اور اس کا ہم سفر بھی وہی ہمارے تعاقب میں آنے والا نوجوان ہے جس کے بارے مجھے اندازہ تھا کہ وہی ہوگا۔ وہ اسکول کے بہانے گھر سے نکلتی اور اس کے ہمراہ گھومتی پھرتی، وہ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، خاندان کی عزت مٹی میں ملا رہی تھی۔ آخر اس کا کوئی انجام تو ہونا ہی تھا۔ ایک روز تایا ابو نے خود اسے کسی غیر کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھ لیا۔ وہ شہر سے لوٹے تو کافی اپ سیٹ تھے۔ انہوں نے نازیہ کی خوب خبر لی اور پھر اس کا اسکول جانا بند کرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی رشتے کے لیے تگ و دو ہونے لگی۔ تبھی انکشاف ہوا کہ نازیہ کی طبیعت خراب ہے۔ تائی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جس نے بتایا کہ تمہاری بچی امید سے ہے۔ تائی پر تو قیامت ڈہ گئی۔ اب تایا کو بتائے بغیر چارہ نہ تھا، ان کے بھی اعصان خطا ہو گئے تھے۔ انہوں نے نازیہ پر سختی کی تو اس نے اس نوجوان کا نام بتایا جس کا نام شہاب تھا اور وہ اسی گاؤں کے ایک ٹرک ڈرائیور کا بیٹا تھا۔ ہم معزز خاندان کے شریف لوگ تھے، تایا کے سارے علاقے میں عزت تھی۔ یہ رشتہ جوڑ کا نہ تھا، لیکن اب مجبوری تھی کہ تایا کی عزت ایک ڈرائیور کے بیٹے کے ہاتھ میں تھی۔ معاملہ سنجیدہ تھا۔ والد صاحب سے مشورہ کیا۔ ابو نے اپنے بڑے بھائی کو یہی مشورہ دیا کہ عزت بچانی ہے تو اس کو اسی لڑکے سے بیاہ دو، بے شک بعد میں ہمیشہ کے لیے ناطہ ختم کر دینا۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں خاندان کا کوئی لڑکا بھی تمہاری بیٹی سے شادی نہ کرے گا۔ تایا نے شہاب کا پتہ کرایا، معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، 3 بچوں کا
باپ ہے اور کام بھی کوئی نہیں کرتا۔ اولاد جیسی بھی بری ہو، کوئی باپ بیٹی کو جان بوجھ کر کنویں میں دھکا دینے نہیں چاہتا۔ والد صاحب سے رو کر کہنے لگے، ایک تو شہاب بدمعاش ہے، ہمارے گھر میں نقب لگائی ہے، وہ ہماری عزت کا دشمن، اور اوپر سے کم زاد شادی شدہ بھی ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ نازیہ کو زہر نہ دے دیں۔ اپنے بھائی کی مجبوری پر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ تایا بھی رو رہے تھے۔ ابا نے کہا، آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نگلتا، پھر بھی تم بھائی ہو، تمہاری مجبوری پر کلیجہ پسجتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو راضی کر کے نکاح کرائے دیتا ہوں، بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی تو بدنامی کی تلوار انصار کے اوپر لٹک رہی ہے۔ کوئی چارہ نہ تھا، ابو اور تایا کی عزت تو ایک تھی، اگر بدنامی ہوتی تو سبھی کے منہ پر کالک لگتی۔ نازیہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کا بھی کسی میں حوصلہ نہ تھا۔ والد نے یہ راز سینے میں چھپا لیا کہ ان کی بدبخت بھتیجی میرثیہ والدہ اور بھائی کو نہ بتایا، اور جھٹ پٹ بھتیجی کا نکاح میرے بھائی ارسلان سے پڑھوا دیا، جو بھی بی ایس سی کا طالب علم تھا۔ وہ ویلا کرتا رہ گیا کہ ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اس قدر جلدی پڑ گئی ہے، مجھے تعلیم تو مکمل کر لینے دیں۔ والد صاحب نے ایک نہ سنی کہا، بس ہماری مانگو گے؟ مجھے تعلیم تو مکمل کر لینے دو۔ والد صاحب نے ایک نہ سنی کہا، بس ہماری مانو گے؟ تعلیم مکمل ہوتی رہے گی۔ دراصل تو وہ خاندان کی عزت بچا رہے تھے جس کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ نازیہ شادی شدہ ہو کر ہمارے گھر آ گئی، تائی کو بھی گھٹنے ٹیک دینے پڑے، ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ امی سے جھک کر ملنے لگی، اور میری ماں حیران تھی کہ تائی کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا معجزہ ہوا کہ بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا اور اب غلام بنی جاتی ہے۔ وہ طوفان جس کی ابھی آہٹ ہی سنائی دی تھی ٹل گیا۔ نازیہ افسردہ تھی، مگر ایک لفظ نہ بول سکتی تھی کہ اس کا کیا سبھی نے بھگتا تھا۔ بہرحال اس نے وقت مقررہ ایک بیٹے کو جنم دیا، جس کو میرے سوا ہر کسی نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا۔ میرے سارے گھر والے اس پر فریفتہ تھے۔ میری ماں خوش کہ اللہ تعالیٰ نے پوتے سے نوازا ہے۔ بھائی ارسلان بیٹے پر نہال اور میری بہنیں واری صدقے ہوتی تھیں، مگر میری جو ہی بچے پر نظر پڑی، میں خدا کی قدرت پر لرز کر رہ گئی۔ وہ بہو اس آوارہ شہاب کی تصویر تھا۔ اس کی صورت واضح طور پر اس حقیقت کو منشق کر رہی تھی کہ وہ شہاب کا بیٹا ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہوا تھا، اور نومولود کو دیکھ کر اب میں دھوکہ نہ کھا پا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں اس حقیقت سے صرف 4 افراد نازیہ کے علاوہ واقف تھے، تایا جی اور ابو، تائی اور چوتھی میں تھی۔ تبھی میں اس بچے کو آج تک دل سے پیار نہ کر سکی کہ دل سے اپنا قبول ہی نہ کرتا تھا۔ اے کاش میں کبھی اس تعاقب کرنے والے نوجوان کو نہ دیکھتی۔ نازیہ نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، اس کی کمزوری جانتی تھی، اس نے کبھی میرے آگے سر نہ اٹھایا۔ وہ میری بھابھی تو بن گئی، مگر ہماری دوستی جاتی رہی۔ میں اس کے ساتھ واجبی سا تعلق رکھتی تھی، جس کی وجہ صرف وہی جانتی تھی، باقی لوگ تو اس کو وہی عزت و تکریم دیتے تھے جو اس رشتے میں اس کو ملنی تھی۔ امی مجھے کہتی تھی، تم کیوں نازیہ سے لیے دیے رہتی ہو، کیا روایتی نند کا رول ادا کر رہی ہو؟ اور میں جواب دیتی، ہاں نند بھی تو بن گئی ہوں، اس کی پھر نند والا سلوک کیوں نہ کروں؟ نازیہ نے 4 اور بچوں کو بھی جنم دیا، جو سبھی مجھے پیارے لگتے تھے۔ ان کو دل سے لگاتی ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، مگر اس کے پہلے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل میں چھپن ہونے لگتی ہے، اور سوچتی ہوں کہ اگر یہ لاچھی ہونے لگتی ہے، اور سوچتی ہوں کہ اگر یہ میرے بھائی کی اولاد نہیں ہے تو ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وہ اس بچے کو بھی اپنے اولاد سمجھ کر پال رہے ہیں۔ یہی سوچ میرے دل کو کچو لگتی ہے، اور کبھی کبھی مجھے نازیہ سے ہی نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اے کاش نازیہ کے قدم نہ بہکتے۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔